نبی کائنات سے پوچھا گیا کہ متی تقوم الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ آقا نے فرمایا اذا ظہرت القینات وشربت الخمر، قیامت کب قائم ہوگی؟ کہا جب ناچنے والی رنڈیاں ظاہر ہوں گی، قینات بیسیا ماحول میں ظاہر ہوگی، ناچنے والیاں ظاہر ہوں گے، وشربت الخمر، اور برسر عام شراب پیا جائے۔ دوسری جگہ میں نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اخبرنی عن امارتہا، قیامت کی نشانی بتلا دیجئے۔ نبی نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، قیامت کی پہلی نشانی نبی فرما رہے لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ کیا مطلب؟ ماں لونڈی کی طرح کام کرے گی، اب بیٹی بہو مالک کی طرح بیٹھا رہے گی۔ اس کا اپوزٹ باپ غلام کی طرح مزدور کی طرح کام کرے گا، اور بیٹا فل پین پہن کے کرتا پاجامہ پہن کے بیٹھا۔ بڑے مولانا، باپ بیچارہ جاہل آدمی ہے، گھاس کاٹ کے لا رہا ہے، سر پہ گھاس کا بوجھا ہے، کٹی کاٹ کر بیل کو کھلا رہا ہے، بھینس کو کھلا رہا ہے، تو یہ کیسا ہے؟ کرتا ہے کہ نہیں؟ اب بیٹا آیا ہے بنارس پڑھ کر، ندوہ پڑھ کر، بڑے مولانا ہے، ہم کیسے گھاس کاٹنے جائیں گے؟ نہیں، انجینئر صاحب وہ تو اور نہیں جائے گا، ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، نہیں جائے گا، غلط ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ بڑے عالم دین کو باپ کے ساتھ ساتھ گھاس لا کر کٹی کاٹ کے کھلانا ہوگا۔ انجینئر صاحب، ایم بی بی ایس ڈاکٹر صاحب، نہیں تو آپ کے باپ کو ہٹائیے کہ ابا آپ آج سے گھاس کاٹ کے نہیں لائیں گے۔ نبی کو سے قیامت کی پہلی نشانی پوچھا گیا، کہا ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی قرب قیامت میں لونڈی کی طرح ماں کام کرے گی، غلام کی طرح باپ کام کرے گا، بیٹا فل پین پہن کے گھومے گا۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ دوسری نشانی نبی سے پوچھا گیا کب؟ کہا ان تلد الامۃ کے بعد کیا بتایا؟ وَإِن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ رِئَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاولُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ نبی فرماتے ہیں قرب قیامت میں، قیامت کب قائم ہوگی؟ جو کل تک جن کو اچھا چپل میسر نہیں تھا، وہ ایمبیسیڈر 20,000 کا جوتا پہنے گا، اور کیا عورات کل تک 40 روپیہ میٹر کا کپڑا جس کو میسر نہیں تھا، وہ کپڑا کہاں سے منگوائے گا؟ سنگاپور سے کپڑا منگوا کے پڑے گا، بہت مہنگا کپڑا عورات۔ لیکن آج ایک کٹھے میں 7 من 8 من مکئی ہو رہا ہے، لیکن نبی کی پیشن گوئی ہے قرب قیامت میں ایک ایک کٹھا میں 40 من تک کا سسٹم آئے گا۔ نبی نے کہا تھا کہ ہائیبریڈ کا پھل آئے گا، ایک پھل اتنا بڑا بڑا ہوگا، ایک ایک پپیتا اتنا بڑا ہوگا، ایک ایک انار اتنا بڑا ہوگا۔ حدیث میں مذکور ہے کہ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ آدھا کر کے توڑ دے گا، انار مانے بیدانا، دانا نکال کے کھا لے گا، ان کی کھوپڑی کو کھڑا کر کے ایک روم بن جائے گا، 4 کو کھوٹا دے کے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا اصلی مرغا نہیں ہے، کھانے میں جاؤ تو کہا دیسی مرغا نہیں مل رہا ہے، دیسی گوشت نہیں مل رہا ہے، پولٹری کا گوشت ہے، پولٹری کی مچھلی ہے، پولٹری۔ یہ کہاں سے ہائیبریڈ آیا؟ امام کائنات نے 1600 سال پہلے امت کو پیشن گوئی کر دیا ہے کہ قرب قیامت میں ہائیبریڈ کی چیزیں، مصنوعی چیزیں پیدا کی جائے گی، اور وہ چیز حد سے زیادہ پھلن ہوگا، اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ لیکن یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ میرے بھائیو دوستو، میرا ٹائم ختم ہو چلا ہے، شاید میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے۔ آپ زکوٰۃ دیں، لیکن زکوٰۃ دینے کے ساتھ ساتھ عمل بھی پختہ کریں۔ ہمارے ایک استاد محترم ہے، وہ ہر سال زکوٰۃ کے لیے بمبئی جاتے ہیں، تو رمضان میں سب لمبی قطار مولویوں روزہ رکھ کے دھوپ میں کھڑے ہیں، چونکہ سیٹھ جی زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں۔ سیٹھ جی کرسی میں بیٹھے، لوگ چاروں طرف بیٹھے، لیکن سیٹھ جی ہر 2 گھنٹے کے بعد اٹھ کے اندر چلے جاتے۔ تو مولوی لائن پہ کھڑے تھے، کہ بڑی پریشانی ہے، دھوپ میں سیٹھ جی بیٹھیں گے تبھی چندہ ملے گا۔ یہ سیٹھ کرتے کیا ہے؟ ایک مولوی تھوڑا جاسوس ٹائپ کا ہے، کالا شیشہ لگا ہوا ہے باندرا میں، تو اسے جھانک کے دیکھ رہا ہے، تو وہ دارو پی رہا ہے۔ کیا پی رہا ہے؟ دارو، روزہ کے دن میں۔ اور زکوٰۃ کیا بانٹتے ہیں؟ بغیر تحقیق 10,000 اور بڑے مدرسوں کو 5 لاکھ 10۔ پوچھا گیا کہ یہ سسٹم کیا ہے؟ کہا اس کو میں مغفرت کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔
یہ زکوٰۃ کو رہی میں مجبوری ہے، میں روزہ رکھ بھی نہیں پاتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں دارو بغیر پیے جی نہیں سکتا۔ کہا کچھ علماء کو بلا کے سمجھائیے کہ پوری دنیا کے مدرسہ اور مسجدوں کو کروڑوں روپیہ دان کرے اور زکوٰۃ خود روزہ نہ رکھ پائے، کیسی بات ہے؟ ابھی روزے کے دن میں دارو پیے۔ ایک آدمی ہے ہمارے علاقے میں، بہاری ہے، سر پہ ٹوپی لگائے رہے گا، اور جی شام 4:30 بجے گا ایک بڑا سا مسواک لے لے گا، اب گھومے گا وہ لوگوں کے سامنے، گول ٹوپی سندر کر کے لگا لے گا، کہے گا اوہ آج دین بھی اتنا ٹائٹ ہے، دھوپ مولانا تیز دھوپ ہے، بڑا سخت دن ہے، کہ نہ کہے وہ بد ٹائٹ دن ہے۔ لوگ جو سمجھنے والا پرتیک دن 50 آدمی کو افطار ہے، پر روزہ VIP افطاری کھسی گوشت کے ساتھ 50 آدمی کو کرائے، جو بھی راستے میں چلنے والے کہ ہمارے یہاں افطاری کر لیجئے۔ کہا یہ اتنا روزے کو لے کر گھوم رہے ہیں، کہتی زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھتا ہے، لیکن ان کی مکاری ہے کہ روزانہ 4:30 بجے 3 بجے گول ٹوپی لگا لے گا اور ایک مسواک لے کے گھومے گا، تاکہ پوری دنیا کو باور کرائے کہ پکا روزے دار ہے۔ اللہ کو ٹھگ نہیں پاؤ گے، انسانوں کو ٹھگ لو گے، اللہ کم الحاکمین ہے۔ اس لیے رب کے سامنے روزہ رکھنا ہے، عبادت اللہ کے لیے کرو، نہیں تو شرک ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث من قام ایمانا، جس نے قیام کیا ایمان سمجھ کے وہ ٹھیک، لیکن جس نے روزہ رکھا ریان دکھاوے کے لیے، نماز پڑھا کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے، لیکن سمدھی نمازی آدمی آ گئے، مولانا شمس الحق حفظہ اللہ کی طرح، تو کہا رے سمدھی جی نمازی ہیں، ہم کو کیا سمجھے گا، ہم تو نماز پڑھتے نہیں، آج وضو کر کے جا کے ان کے ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو گویا کہ ہم نے اللہ کو خدا نہیں مانا، اللہ کو اللہ نہیں مانا، ہم نے مولانا کو مان لیا۔ نبی نے فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا، دکھاوے کے لیے نماز پڑھا، دکھاوے کے لیے زکوٰۃ کیا، شرک کیا، اس نے مسلمان سے خارج۔ اس لیے ہم دکھاوے کے لیے ہر کام نہ کریں، عبادت ریاضت روزہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، لیکن اہتمام شریعت پہ کہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ کسی مجبوری میں آپ روزہ رکھ نہیں پائے، سخت بیمار ہو گئے، اس کا مطلب نہیں کہ آج ہم بیمار ہیں روزہ نہیں ہے تو لوگوں کے سامنے پانی منگوا کے پئیں گے، ایسا نہیں ہے کہ لوگ روزے داروں کے سامنے ہم سگریٹ پینے لگ گئے۔ یہ جہالت ہے، یہ بے انتہا درجے کی ڈھٹائی ہے، بدتمیزی ہے۔ اگر کسی مجبوری کی بنا پر آپ نہیں رکھے ہیں تو آپ کو اس میں بھی پردے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے سامنے احساس ہونے نہ دیں، لوگوں کے سامنے نہ بولتے پھریں۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے دکھاوے کے لیے کوئی کام کیا، لیکن اگر کوئی دیکھنے والا اس پہ پردہ پوشی کیا تو پکا مومن ہے۔ حدیث من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مومن کے گناہوں پہ پردہ ڈالا اللہ ان کے گناہ پہ پردہ ڈالے گا۔ اس لیے میرے بھائی ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں، ایک دوسرے کی بدنامی نہ کریں، اور کوشش کریں کہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ کما حق کو نکالیں گے، کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، زکوٰۃ کا کھانے نہیں دیں گے، ان کا خوراک کی فیس مدرسے کے ہیڈ مولوی کو محتمم کو دے کر آئیں گے۔ ہم طاقت رہتے ہوئے لوگوں کا میل کچل، جس زکوٰۃ کو جس صدقہ کو نبی نے اوسق الناس کہا ہے، اس کو ہم ہرگز نہیں کھائیں گے، اس کا کھانے کا اہتمام نہیں کریں گے۔ صحابہ بچتے تھے اور کہتے ہیں کہ فلانا شرابی کے جنازے میں بڑی بھیڑ تھی مولانا، کچھ جاہل آدمی بولے گا اللہ اکبر فرشتے آیا تھا، فرشتے آئے ہوں گے۔ کہا کیوں؟ کہا رے فلانا مکھیا انتقال کیے، اتنی بھیڑ ہے مولانا فلانا تک۔ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ نیک آدمی ہے۔ ارے یہاں نبی کا پڑھا ہوا جنازہ صحابی رسول اللہ صاحب قبر میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کعبے میں تمہاری جنازہ پڑھی جائے، لیکن تم اچھے نہیں ہو، تم زکوٰۃ نہ دینے والا ہو، نماز نہیں پڑھنے والے ہو، بخشا جائے گا نہیں بخشا جائے گا میرے۔ لیکن آپ کا عمل پختہ ہے، شریعت کے پابند ہے، کوئی آدمی نہیں ملا، ایسے بیابان میں مر گیا، 2 آدمی مل کے مجھے دفن کر کے آ گیا، لیکن عمل صحیح ہے، قبر میں جاتے ہی جنت کی ہوا چلا دی جائے۔ پتا چلا یہ بھیڑ، یہ تماشا کوئی فائدہ نہیں دے گا میت کو، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کوشش
کوشش کریں کہ اپنے عمل کو درست کریں، محاسبہ نفس کریں، رات میں حساب کریں کہ ہم نے 24 گھنٹے میں کتنا نیکی کا کام کیا ہے، کتنا گناہ کا کام کیا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ کسی کو اپنی زبان سے گالی نہیں دیں گے، کوئی کھچر باتیں بیٹی روٹی کر کے بہو بیٹی کو گالی نہ دے، نہیں تو آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کی عبادت بیکار ہو جائے گا۔ حدیث میں ہے نبی فرماتے لا يدخل الجنت الفاحش والمتفحش، فضول گالی دینے والا، فحش گالی دینے والا جنت پہ نہیں جائے گا۔ آپ بمبئی پٹوا لگا کے رکھے ہیں، کوئی لڑکی آئی ساگ اٹھا کے لے کے بھاگ گئی، ہم اس کا انصاف کریں گے، اگر پکڑ لیے ہیں تو پنچایتی کریں گے، اگر نہیں پکڑ پائے ہو تو صبر کرو، لیکن اب بیٹی روٹی کر کے گالی دیتے ہو، اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ میرے بھائی ہم کوشش کریں کہ روڈ نالا جام کسی انسان کو تکلیف نہ دے۔ آج ہمارے بچے ہیں کانٹے دار چیز کو روڈ میں رکھتا ہے تاکہ کسی کی سائیکل یا موٹر سائیکل پنکچر ہو جائے۔ نبی کہتے ہیں ایمان کا 73واں درجہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنا۔ اگر کہیں راستے میں کیچڑ ہے، کسی کے دروازہ ہو کر کے گاڑی لے کے جاتا ہے، یہ بے ایمان، کوئی کام نہیں ہے، پھر بھی ایک باز باندھ دیا کہ گلی ہو کے جانے نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر، نبی کہتے گلی کی کیا بات کرتے ہو، اگنا ہو کے بھی اگر جاتا جانے دیتی تو تم ثواب کا کام ہوتا۔ ایمان کا درجہ ہے کہ راستے سے تکلیف کو ہٹاؤ، قوم کی بھلائی کرو۔ حدیث اذا کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، اللہ آپ کی مدد میں ہوگا جب آپ کسی کی مدد میں ہوں گے، جب آپ کسی کی مدد میں ہوں گے اللہ آپ کی مدد میں ہوگا۔ یہی زکوٰۃ کا مین پوائنٹ ہے کہ مالداروں سے لیا جائے، غریبوں کو دیا جائے، فقیروں مسکینوں کو دیا جائے، انارتھ کو دیا جائے، محتاجوں کو دیا جائے۔ لیکن یاد رکھیں طاقت رہتے ہوئے کوشش کریں کہ ہم مزدوری کر کے کھائیں گے، لیکن فطرہ زکوٰۃ خیرات کا پیسہ نہیں لیں گے، نہیں لیں گے، نہیں لیں گے، اس کا عزم کرو۔ یہ ہم عزم کریں کہ ہم مولوی ہو کر زکوٰۃ خیرات، انارتھ بیوہ مسکینوں کا پیسہ، مساجد کا پیسہ، نل نالے کا پیسہ ہم نہیں کھائیں گے، نہیں کھائیں گے۔ ہم ایک ٹائم کم کھائیں گے لیکن حلال غذا کھائیں گے، تاکہ حلال غذا کھانے سے ہم زکوٰۃ دے کر کے جنت کے مستحق بن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے باری الہ ہم تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ آج کے بعد ہم حلال غذا کھانے کا اہتمام کریں گے، اپنے مال مکئی دھان گیہوں سب کا زکوٰۃ کما حق کو نکالیں گے۔ گھر میں اگر 5000 روپیہ رکھا ہے اس کا زکوٰۃ نکالیں گے، گھر میں اگر سونا اور چاندی زیورات ہے تو اس کو ہم زکوٰۃ نکالیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنی مال کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ آج کے اس جلسے میں کم بھیڑ اور شروعات میں نے درجنوں حدیثیں قرآن کی آیتیں صحیح سے بتانے کی جسارت کی ہے۔ اللہ اس پر ہمیں اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔